قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اسی سلسلے کی اگلی صورت ہے. اس میں بھی اصل موضوع وہی ہے، دین خالص، لیکن اس کا جو خاص پہلو یہاں پر نمایاں کیا جائے گا وہ کیا ہے کہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانا ہے تو غور کرو کہ وہ صرف تمہارا ہی رب نہیں ہے، پوری کائنات کا بھی رب ہے اور باقی انسانوں کا بھی رب ہے. اب باقی انسان جو بھی اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں وہ کھا اللہ کا نمک رہے ہیں لیکن نمک حرام ہے، انہیں بھی دعوت دو کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. حامیم نازل کی جا رہی ہے یہ کتاب الرحمن الرحیم کی جانب سے. کتاب فصلت آیاتہ، ایک ایسی کتاب جس کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں. قرآناً عربیاً، ایک عربی ریڈر کی حیثیت سے. لقوم یعلمون، علم رکھنے والے لوگوں کے لیے، جاننے والے لوگوں کے لیے. بشیرا و نذیرا، بشیر و نذیر بنا کر. فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، اور ان میں سے اکثر نے فاعرض اکثرهم اعراض کیا ہے، منہ موڑا ہے ان میں سے اکثر نے. فهم لا يسمعون، بس اب یہ بات نہیں سنیں گے. وقالوا قلوبنا فی اکنۃ، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل خلافوں میں بند ہیں. مما تدعوننا، اس چیز کو ریسیو کرنے کے اعتبار سے جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو. وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں پر، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں، کانوں میں بوجھ ہیں. ومن بیننا وبینک حجاب، اور تمہارے اور ہمارے درمیان ایک حجاب ہے، پردہ ہے. فعمل اننا عاملون، تو تم اپنا کام کیے جاؤ، ہم اپنا کام کیے جاتے ہیں. قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں. یوحا الیہ، البتہ مجھ پر وحی آتی ہے. انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے. فاستقیموا الیہ، تو سیدھا رکھو اپنا رخ اسی بات کی طرف. فاستغفروہ، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہو. وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ، تو ہلاکت ہے ان مشرکوں کے لیے جو نہیں دیتے زکوٰۃ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں. لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا، ان سے کہو کہ ائنکم لتکفرون، کیا تم واقعی انکار کرتے ہو اس ذات کا جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا. وتجعلون له اندادا، اور تم اس کے مد مقابل ٹھہراتے ہو. ذالک رب العالمین، یہ جو 2 الفاظ ہیں ضد اور ند، یہ قریب قریب ہے بالکل، لیکن ضد کے اندر اپوزٹ کا مفہوم ذرا زیادہ ہے اور ند کے اندر اوپوننٹ کا مفہوم جو ہے وہ زیادہ ہے. انگریزی میں آپ سمجھتے ہیں دونوں کا فرق، اپوزٹ اور اوپوننٹ کا. تو اندادن اللہ تعالیٰ کے مد مقابل. ذالک رب العالمین، یہی تو تمام جہانوں کا رب ہے. وجعل فیہا رواسیا، اور گاڑے ہیں اس نے لنگر، بوجھ یعنی پہاڑ. من فوقہا، اوپر سے. وبارک فیہا، اور برکتیں رکھی ہیں اس میں. وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، اور پھر رکھ دیا ہے اندازے کے مطابق اس نے سامان خرد و نوش 4 دنوں کے اندر. سواء للسائلین، جو حاجت مندوں کی ضرورت کے مطابق ہے. ثم استوى الى السماء، پھر وہ متوجہ ہوا اور متمکن ہوا، متوجہ ہوا آسمان کی طرف. وہی دخان، اور وہ ایک دھواں تھا. فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها، پھر اس نے حکم دیا آسمان کو اور زمین کو بھی کہ آ جاؤ وجود میں، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو. قالتا اتینا طاغین، تو ان دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں. فقضاہن 7 سماوات، پھر بنا دیا اس نے انہیں 7 آسمان. فی یومین، 2 دنوں میں.
وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور 2 دنوں میں اور وہی کر دیا ہر آسمان کو اس کا کام، اس کا قانون، اس کا ضابطہ. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے دنیا کے آسمان کو، یہ جو پہلا آسمان ہمیں نظر آتا ہے یہ آسمان دنیا کہلاتا ہے. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے آسمان دنیا کو ڈیکوریٹ کر دیا چراغوں سے، یہ جو ستارے ہمیں نظر آتے ہیں. وَحِفْظًا، اور خوب محفوظ بنا دیا. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ منصوبہ ہے ایک زبردست ہستی کا جو علیم بھی ہے. فَإِنْ عَرَضُوا، لیکن اس کے باوجود اگر یہ منہ موڑیں آپ کی دعوت سے، یعنی ملانا ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف. فَإِنْ عَرَضُوا، لیکن اگر یہ تمہاری دعوت کو ریجیکٹ کریں، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو ان سے کہہ دینا کہ چلو میں نے بارہ تمہیں وارن کر دیا ہے، تمہیں خبردار کر دیا ہے، جیسے خبردار کیا گیا تھا ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے، جیسے وارن کیا تھا عاد و سمود کو ایک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے. اذا جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جب ان کے پاس پہنچے ان کی طرف بھیجے ہوئے رسول ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے، کیا کہتے ہوئے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. قالوا، تو وہ کہنے لگے عاد و سمود، لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ، اگر ہمارا رب چاہتا تو ہم پر فرشتے بھیج دیتا. فإنا بما ارسلتم به کافرون، لہذا جو کچھ تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں. فاما عاد، جہاں تک تعلق ہے عاد کا، فاستكبروا فی الارض، تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا بغیر حق، جس کا انہیں کوئی حق نہیں تھا. وقالوا، اور کہنے لگے من اشد منا قوۃ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہ تھا ان اللہ الذی خلقہم، کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تو انہیں پیدا کیا، ہوا اللہ تعالیٰ وہ کہ جس نے انہیں پیدا کیا، ہوا اشد منہم قوۃ، وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے. وکانوا بآیاتنا یجحدون، اور وہ ہماری آیات سے انکار کیا کرتے تھے. فارسلنا علیہم ریحا صرصرا، آخر کار بھیجی ہم نے ان پر ایک طوفانی ہوا، فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں، لنذیقہم عذاب الخزی، تاکہ ہم انہیں رسوا کن عذاب کا مزہ چکھائیں، فی الحیات الدنیا، اسی دنیاوی زندگی میں. ولا عذاب الآخرت اخزی، اور آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کن ہے، مور ہیوملیٹنگ. وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور ان کی کوئی مدد نہ کی جائے گی. وَأَمَّا ثَمُودُ، رہے قوم سمود، فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں راستہ دکھایا. فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، لیکن انہوں نے اندھا رہنا راستہ دیکھنے کے مقابلے میں زیادہ پسند کیا، یعنی ان کا آپشن کیا تھا کہ اسی انے چنگے. فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لہذا آن پکڑا ان کو رسوا کرنے والے عذاب کی کڑک نے، اس لیے کہ وہ ان کی اپنی کمائی تھی. بما كانوا يكسبون، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے جو انہوں نے کمائی تھی. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ایمان والوں کو بچایا اور وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے. اللہ تعالی ہمیں بھی متقین میں شامل فرمائے. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، اور جس دن گھیر کر ہانکے جائیں گے اللہ کے دشمن آگ کی طرف. فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور ان کی درجہ بندی کی جائے گی. حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جب وہ آگ کے پاس پہنچیں گے. شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، گواہی دیں گے ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی جلدیں انہی کے خلاف، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کی حرکتوں کے بارے میں. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، اور یہ حیران ہو کر اپنی جلدوں سے کہیں گے، لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، ارے تم ہمارے ہی خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو. قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، تو اعضاء کہیں گے، جلدیں کہیں گی کہ ہمیں بولنا سکھایا ہے، ہمیں قوت گویائی دی ہے اس نے، اس اللہ نے جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا ہے. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اسی نے تو تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جانا تھا. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ،
ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، اور تم نہیں چھپا کرتے تھے جرائم کرتے وقت محض اس اندیشہ تھے کہ کہیں نہ گواہی دیں تمہارے خلاف تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، ولا جلودکم، اور تمہاری جلدیں، ولکن ظننتم، بلکہ تم یہ سمجھتے تھے کہ ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اکثر اعمال سے واقف نہیں ہے۔ یعنی یہ تو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اس کے ہاتھ اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس کے کان اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس کے پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے، یہ جلدیں گواہی دیں گی کہ جس نے کس کس چیز کو مس کیا تھا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف۔ یہ تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں، لیکن ہمارے سامنے ہمارا دین یہ پیغام لاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے اور تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ لیکن انسان پر جب اس کا نفس یا شیطان سوار ہوتا ہے تو کہتا ہو نہیں، کوئی نہیں، تمہیں اس کا تو گمان ہی نہیں تھا، ولیکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا، اور تمہارا گمان تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کثیرا مما تعملون، ان اکثر باتوں کو، جو کاموں کو جو تم کرتے ہو۔ اور یہ پرانا فلسفہ ہے، آج کا نہیں ہے۔ آج بھی بہت سے مہربان جو ہیں وہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں اثر نو، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کلیات کا علم ہے، جزیات کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو موٹی موٹی باتوں کا علم ہے، اور ڈیٹیلز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ معلوم نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، ہم سب کو اس سے آگاہ رہنا چاہیے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِينَ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہی تھا تمہارا گمان جو تم رکھتے تھے اپنے رب کے بارے میں، ارداکم، جو تمہیں لے ڈوبا، فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم نقصان سے دوچار ہونے والوں میں شامل ہوئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا، پھر اگر وہ صبر کریں گے، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، تو بھی آگے ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر وہ معافیاں مانگیں گے، توبہ کرنا چاہیں گے، فَمَا هُم مِنَ الْمُعْتَبِينَ، تو پھر ان کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور مسلط کر دیے تھے ہم نے ان پر ایسے ساتھی، فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، جو انہیں آراستہ کر کے دکھایا تھا وہ سب کچھ جو ان کے آگے اور ان کے پیچھے تھا۔ وَمَا وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ، اور چسپاں ہو کر رہا ان پر وہی فیصلہ عذاب کا جو چسپاں ہوا تھا فی امم، پچھلی امتوں میں، قد خلت، جو گزر چکی، من قبلہم، ان سے پہلے، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں کی، انہم کانوا خاسرین، یقیناً وہ سب کے سب نقصان سے دوچار ہونے والے تھے۔ وقال الذین کفروا، اور کافر کہتے ہیں، لا تسمعوا لہذا القرآن، مت سنو اس قرآن کو، والغوا فیہ، اور اس میں خلل ڈالو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب ہو جاؤ۔ ہر دور میں یہ کام ہوتا رہا ہے، ہر سطح پر ہوتا رہا ہے۔ مکے کے کافر بھی کرتے رہے، اور پہلے پیغمبروں کے زمانے میں جو سرداران تھے وہ بھی ایسا ہی کرتے رہے، اور آج یہی کام جو ہے وہ زور و شور کے ساتھ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر۔ یعنی جو اصل دین کے کام کرنے والے ہیں وہ شاید وہ بھی الحمدللہ بہت ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں ایک شور برپا ہے، وہ انہی غلط نظریات کا اور ان تصورات کا جو چھا رہا ہے۔ اور جو عام پبلک ہے ان کو اپیل جو ہے وہ باتیں کرتی ہیں۔ یعنی ہمارے بہت سے مہربان ایسے ہیں کہ جن کی باتوں کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، صرف ایک جنرل پروفائل لیں کہ ہر وہ بات جو مغرب سے آئی ہے، ہر وہ بات جو ہمیں پرمیسو بناتی ہے، پرمیشن ہے نا، پرمیسو یعنی ہر چیز مباح ہے، کوئی حرام نہیں ہے، کہ خامخواہ مولویوں نے ریسٹرکشن لگا رکھی ہے، یہ نہیں، اس کا بھی دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ عورت سے ہاتھ ملانا نہیں، یہ بھی کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں کہ پونچے اونچے رکھے جائیں اور ٹخنے نگجیر، نہیں، یہ بھی ایسے ہی ہے۔ ان سے پوچھو کہ پھر دین ہے کیا؟ دین میں کوئی پابندی ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اگر تو دین واقعی پرمیسیوزم کا نام ہے کہ سب کچھ جائز ہے، سب کچھ حلال ہے، مزے کرو، تو پھر
دین کا نام لینے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو پورا سیکولر ورلڈ جو ہے وہ پرمیسیوزم کی تلقین کر رہا ہے، اس کا ڈنکا بجا رہا ہے، پھر اس کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو پھر دین کا لبادہ اوڑھنے کی اور دین کے داعی بننے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ پھر سیدھا سیدھا کھل کے آ جائیں کہ جی دین سب کچھ جو ہے، یہ دین جو ہے یہ معاذ اللہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ فراڈ ہے، اور ہر وہ بات جو مغرب سے آ رہی ہے وہ درست ہے، آپ بالکل آنکھیں بند کر کے اس کو فالو کرتے چل جائیں، you will be the success۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، تاکہ تم غالب ہو جاؤ، غالب آ جاؤ۔ فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا، تو ہم ضرور مزہ چکھا کے رہیں گے کافروں کو سخت عذاب کا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم انہیں ضرور بدلہ دیں گے، أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کی بدترین حرکتوں کا جو وہ کرتے رہے ہیں۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارَ، یہ رہی سزا اللہ کے دشمنوں کی آگ۔ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ، اور ان کے لیے وہاں ہمیشہ ہمیشہ کا رہنا ہوگا۔ جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون، ان کی اس حرکت کا بدلہ کہ جو ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ وقال الذين كفروا، اور کافر کہیں گے قیامت کے دن، ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس، اے ہمارے رب ہم دکھا وہ جنہوں نے جنوں اور انسانوں میں سے ہمیں گمراہ کیا، یعنی ہمارے سامنے لانا ذرا ہمیں گمراہ کرنے والے جنوں اور انسانوں کو۔ نجعلہما تحت اقدامنا، تاکہ ہم انہیں پاؤں تلے رون دیں۔ لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہوں، خوب ذلیل و خوار ہوں۔ اس کے بعد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے، تتنزل علیہم الملائکۃ، تو ان پر فرشتے نازل ہوں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ ڈرو نہ غم کھاؤ، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوش ہو جاؤ، خوشیاں مناؤ اس جنت پر جو تمہیں ملنے والی ہے، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، یعنی موت کے پاس جو فرشتے ہیں، زیادہ خیال یہی ہے کہ انہی کا تذکرہ ہے۔ ویسے اس دنیاوی زندگی میں بھی اہل ایمان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی پیٹھ ٹھونکتے ہیں، ان کی ہمت بناتے ہیں۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ موت کے وقت جو فرشتے آئیں گے وہ ان کا کلام ہے۔ کنٹینیوڈ ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ انہیں خوشخبری سنائیں گے کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں، تمہارے حامی سرپرست ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور آخرت میں تمہارے لیے ہوگا وہ سب کچھ، مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے جی چاہیں گے، یعنی انسان کی پرسویشن کے عین مطابق۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہیں وہ بھی پرووائڈ کیا جائے گا جو تم ان ایڈیشن مانگو گے، یعنی انسان کی جو جنرل پرسویشن ہے، اس کی چاہت، اس کی خواہش، اس کی پسند، وہ تو آلریڈی وہاں ہوگی، لیکن کوئی اہل جنت میں سے اس کے علاوہ کچھ اور بھی بطور خاص مانگے گا تو وہ بھی اس کے لیے حاضر کر دی جائے گی۔ Ya Allah